عام سا انسان ہوں، گناہ گار آدمی ہوں، کائنات کے مالک کی مہربانی ہے، اس نے مجھے کسی قابل کر دیا. تو بھائی انرجی پیٹرنز میرے کہنے سے تو نہیں چلتے. میرا کام ہے چیزوں کو پڑھنا اور بتانا. ٹھیک ہے. اب جیسے آپ نے ایک کمپنی نے کچھ چیزیں آئٹمز اپنی جو ہے نا وہ انوینٹریز میں رکھی ہوتی ہیں، وہ جیسے ہی بار کوڈ کے سامنے جاتی ہیں، بار کوڈ ریڈر کے سامنے، تو وہ پوری انفارمیشن بار کوڈ ریڈر جو ہے وہ بتا دیتا ہے اسکرین پہ. اب بار کوڈ نے وہ قیمت تو طے نہیں کرنی، بار کوڈ نے اس کی ساری چیزیں تو طے نہیں کرنی. تو میں مطلب اپنی فیلڈ کو سمجھتا ہوں سر، میں نے جا کے اللہ کو جواب دینا. میرا یہ کام میری مرضی سے ہوتا ہی نہیں ہے، کرتا ہی اللہ ہے. تو پھر کریڈٹ جس کا ہے بھائی اس کو دینا چاہیے نا. میری اور مطلب کسی کی حیثیت کیا ہے؟ اپنی اوقات سے بندے کو رہنا چاہیے تھا. میں تو بھائی اپنی اوقات میں رہتا ہوں. میں بحیثیت انسان ٹو ایز ہیومن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو نیچے نے کہا تھا کہ مائی امپرفیکشن میکس می ہیومن، تو میری جو امپرفیکشن ہے وہ مجھے انسان بناتی ہے. انسان پرفیکٹ نہیں ہے. پرفیکٹ یا اللہ ہے یا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا گھر. بے شک پرفیکٹ وہ ہے، میں نہیں ہوں. میری اوقات حیثیت ہی نہیں ہے. باقی رہ گئی بات لوگوں کی محبت، تو یار وہ میرے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہے. بہت پیار کرتے ہیں مجھے میرے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہے. کائنات کے مالک کے ہاتھ میں ہے، وہ جس سے جو چاہے کام لے لے. لیکن میں زندگی میں ایک چیز سیکھی ہے کہ اگر آپ اپنا کام دیانت داری سے کریں، اگر آپ اپنا کام دیانت داری سے کریں، اللہ برکت ڈال ہی دیتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں اس گرہن کی طرف. باتیں لمبی ہو جائیں گی لیکن یہ گرہن بتانا ضروری ہے. یہ ہے تو پارشل گرہن، پارشل سولر اکلپس ہے. اور یہ جو گرہن ہے یہ اپنی ذات میں کچھ زیادہ امپیکٹ نہیں کریٹ کرا، لیکن اس کی ٹائمنگ انتہائی اہم ہے. بلڈ مون کے امپیکٹ 45 دن پہلے 45 دن بعد تک رہیں گے، اور یہ ابھی ان کا امپیکٹ پیک کے اوپر ہے. تو 15 دن کے بعد یہ گرہن آ گیا. ابھی آگے 1 مہینہ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. 15 دن کے بعد یہ گرہن آ گیا، یعنی اس گرہن سے لے کے اس گرہن تک 15 دن، اور اس گرہن کے بعد اگلے 15 دن انتہائی اہم ہے. کیونکہ وہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بلڈ مون میں بتائی تھی اس کو پرووک کر دے گا، اس کو فلیئر اپ کر دے گا، وہ بہت تیزی سے اس کو بڑھائے گا. اس لیے احتیاط کا وقت ہے، اللہ کی قربت کا شدید ترین وقت ہے. اور یہ گرہن چونکہ لگ رہا ہے ورگو میں، تو ورگو کے بارے میں ایک اور چیز ہے کہ ورگو بیسیکلی ایموشنل ہوتے ہیں، یا بہت زیادہ ایموشنل یا بالکل ایموشن لیس ایکسٹریم سچویشنز. تو اس کا مطلب ہے دونوں سائڈ پہ ایکسٹریم سچویشنز ہو سکتی ہیں. دوسرا یہ گرہن جو ہے ورگو میں لگ رہا ہے، تو اس کا جو رولر پلانٹ ہے وہ ہے مرکری. مرکری وزڈم کا وین کا ہے، پرسین کا. اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی سی چیزیں عقل شعور وجدان سے کریں تو یہ گرہن ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ اس کا ٹائم کیا ہے. تو 21 سپتمبر 21 ستمبر کو یہ رات کو پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم یعنی +5:00 GMT کے مطابق یہ رات کو 10:29 پہ شروع ہوگا. عروج پہ ہوگا جب 22 ستمبر شروع ہو چکی ہوگی 12:41 پہ یہ عروج پہ ہوگا، اور 22 ستمبر کو 2:53 پہ یہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کی ویزیبلٹی چونکہ اس طرف تو ہوگی نہیں کیونکہ یہاں رات کا وقت ہوگا، تو یہ اس کی ویزیبلٹی ہوگی جو ہے وہ نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، بحر الکاہل اور خاص طور پہ انٹارکٹیکا آرکٹک کے ایریے میں. آرکٹک کے ایریے میں اس کا امپیکٹ ہوگا. تو وہاں پہ ایک اہم چیز کو مد نظر رکھنا ہوگا کیونکہ جو انٹرنیشنل حالات خراب ہو رہے ہیں اس پہ اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوگا. اس میں آپ نے دریاؤں میں تو طغیانیاں دیکھ لی، سیلاب دیکھ لیے، انڈیا نے بھی، پاکستان نے بھی، اور ابھی جب یہ آرکٹک میں یہ گرہن کے اثرات ہوں گے تو گلیشیئرز پگھلنے کا عمل بہت تیز ہو جائے گا. گلیشیئر جب ٹوٹ کے سمندروں میں گریں گے تو سمندروں میں طغیانی آئے گی، سمندروں میں جو ہے نا وہ مسئلہ آ سکتا ہے. سو گیٹ ریڈی. یہ پوری سر دنیا میں یہ اوبیسلی یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے سر. یہ اللہ کوئی ایک علاقے کا رب تھوڑی، اللہ کسی ایک محلے کا رب تھوڑی. اللہ کائنات کا رب ہے، رب العالمین ہے. اس جہان کے علاوہ سینکڑوں جہان اور ہوں گے، ہزاروں جہان اور ہوں گے، ساروں کا رب وہی ہے. بے شک. ایک ایک کر کے 12 کے 12 سٹارز کی پہلے ذکر کرتے ہیں کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی، ان کو بتانا ضروری ہے. جی سر. ایریز جو ہے ان کے اوپر اس کا جو امپیکٹ پڑ رہا ہے وہ 6 ہاؤس میں پڑ رہا ہے.
ان کی میجر امپیکٹس ہیں مقابلہ، یعنی ان کی جو ہے نا وہ کمپٹیشن، قرضے، صحت، خدمت اور دشمنی، اینیمیٹی، اس کے اوپر اس کے اثرات آ سکتے ہیں. یعنی ان کو مقابلے کی مسابقتی جو ہے نا وہ سچویشنز پیش آ سکتی ہیں، ان کے رائیولز بڑھ سکتے ہیں، دشمن بڑھ سکتے ہیں، ہیلتھ کے اوپر دباؤ آ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا سوشل سروسز کا جذبہ بڑھے گا. قرضے لین دین میں احتیاط بہت ضروری ہے، مشکل ہو سکتی ہے، غیر ضروری اخراجات سے بچیں. گھریلو تناؤ بڑھ سکتا ہے، اور جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ نیگیٹو امپیکٹ جو چاند کے ہیں اس کو فلیئر اپ کرے گا، تو نیگیٹو ریلیشنز کو بہت فلیئر اپ کر دے گا. ٹورس کے لیے یہ نسبتاً جو ہے وہ نسبتاً بہتر حالات لے کے آ رہا ہے. 5واں گھر ہے ان کا کریٹیوٹی، ان کی اولاد، ان کی محبت اور ان کی ذہانت کے اوپر اس کے امپیکٹس ہیں. کریٹیوٹی ان کی بڑھے گی تو صحیح، لیکن کریٹیو کام جو لوگ کرتے ہیں یا میڈیا میں ہیں ان کو رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ان کے کام کے اوپر تھوڑی بہت چیزیں ہو سکتی ہیں، ڈیلیز تو ضرور آئیں گے لیکن کامیابی ان کو مل جائے گی. اولاد کے معاملات میں ان کو تھوڑی احتیاط کرنی پڑے گی، اور اولاد کی جو ہے نا بعض اوقات اولاد کی اسٹڈی کے حوالے سے خرچے بڑھ سکتے ہیں. ان کے خدمت کا جذبہ ہوگا، یعنی ان کے پاس سرپلس ہوگا جو لوگوں کی خدمت کے لیے خرچ کر سکتے ہیں. اینیمیٹی یعنی دشمنی ان کی بڑھ سکتی ہے، اور اس صورت میں کوئی جو ہے اسٹاک ایکسچینج میں کوئی بڑی سرمایہ کاری یا جوا یا سٹا، اس سے ذرا تھوڑا سا گریز کر لیں. رومانٹک افیئرز اختلاف بڑھ سکتے ہیں، اور لو میرجز وغیرہ میں پرابلم آ سکتی ہے. جیمنائی کی بات کر لیں تو ان کا 4تھا گھر متاثر ہو رہا ہے، اور ان کے سب سے پہلے جو ان کا ہاؤس، یعنی ان کے گھر کے اندر ریلیشن شپ بہن بھائی والدین کے ساتھ، ماں باپ کی ہیلتھ اور جائیداد اور جذباتیت، یہ 4 ان کے 5 امپیکٹ ہیں جو ان کے اوپر اثر کر سکتے ہیں. کیریئر کے حوالے سے سرمایہ کاری اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو دس از ناٹ دا گڈ ٹائم، بالکل نہ کریں. دباؤ ہو سکتا ہے گھر میں، اور ہاں گھر میں کوئی ایسا خرچہ ہو سکتا ہے جیسے کوئی گھر کا کوئی نقصان جو فوری طور کے اوپر ان کو جو ہے وہ پورا کرنا پڑ سکتا ہے. اور ان کے جو ہے نا ریلیشن شپ میں پرابلم ہو سکتی ہے، تناؤ بڑھ سکتا ہے، سینسٹیوٹی بڑھ سکتی ہے، حساسیت بڑھ سکتی ہے. تو ان کی چیزیں جو ہیں ان کو نقصان ہوگا. ٹھیک ہے. کینسر کی بات کر رہے ہیں تو 3rd ہاؤس ان کا متاثر ہو رہا ہے. ریلیشن شپ، سبلنگس، ان کا حوصلہ بڑھے گا. بہرحال ان کی ٹریولز جو ہیں اس میں رکاوٹ آئے گی لیکن کامیابی ہو جائے گی، خاص طور پہ شارٹ ٹریولز. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر نیگیٹیوٹی بڑھے گی. شارٹ ٹرم ریلیشن شپ میں ان کی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ نقصان کر سکتی ہے. کمیونیکیشن میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ کوئی ایسی بات مت کریں جو نقصان دے جائے. کوئی ایسی بات جو ہے نا وہ کوئی جو ان کو جو ہے نا خاص طور پہ کسی ایسے فورم پہ جو میڈیا کے فورم ہیں ان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور میڈیا کے لوگوں کو خاص طور پہ کوئی نہ کوئی ڈیمیج ہو سکتا ہے، کوئی نقصان، کوئی فائنینشیل ہو سکتا ہے. باقی ان کی جو ہے نا وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہاں گفتگو اگر نرم رکھیں گے تو چیزیں اچھی ہیں. لیو کی بات کر لیں تو لیو کا 2nd ہاؤس جو ہے وہ امپیکٹ کر رہا ہے، اور ان کا فائنینشیل، ان کی فیملی، ان کی کمیونیکیشن اور ان کی فوڈ، ان کی ڈائٹ، اس کے اوپر اثرات آ سکتے ہیں. گفتگو میں بہت احتیاط کیجیے، اور خاص طور پہ مذہبی حوالوں سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی بات جو ہے وہ نقصان دے سکتی ہے، اور بڑا نقصان دے سکتی ہے. اس لیے کوئی عوامی بیانات جو ہے نا وہ بڑے بغیر سوچے سمجھے مت دیں. تنخواہ کے حوالے سے اگر آپ اپنی جو ہے نا وہ امپلائی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ وقت اچھا نہیں ہے. اس وقت جو ہے نا اس کے تنخواہ کے بڑھانے کے مذاکرات بھی کینسل کر دیں. اچانک اخراجات بڑھ سکتے ہیں، اس کو کوئی رسک فیکٹر نہ لیں، اور غلط فہمیوں کی وجہ سے رشتے خراب ہو سکتے ہیں، اس لیے جذباتی بھی مت ہوں. سب سے زیادہ امپیکٹ ان کا ورگوں میں آ رہا ہے، اور ورگوں کے اوپر چونکہ یہ گرہن لگ رہا ہے تو ان کی پرسنالٹی، ان کی سیلف کانشیسنس، سیلف اسٹیم، صحت اور ان کی ڈائمینشن ساری ہٹ ہو سکتی ہیں. اپنے اوپر شک کا ہو سکتا ہے کہ میں کام کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا ہوں. اپنی طاقت کو انڈر اسٹیمیٹ کر کے اپنی چیزوں کو خراب کر سکتے ہیں. اعتماد میں کمی ہو سکتی ہے، لیڈرشپ متاثر ہو سکتی ہے. اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھیں. مالی فیصلوں میں جذباتیت بالکل نہ کریں، اور اس وقت ہو سکتا ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا آئسولیشن میں چلے جائیں، تنہائی میں چلے جائیں. تنہائی میں جو ہے ہو سکتا ہے آپ کو یہ فیل ہو کہ میں بالکل لونلی ہو گیا ہوں، میں علیحدہ ہو گیا ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ کو اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہوگی. تنہائی آپ کو بہتری کی طرف لے کے جائے گی. ٹھیک ہے. خود احتسابی کا عمل ہوگا، اپنے آپ کو بیلنس کریں گے، آگے بڑھ جائیں گے. لبرا کی بات کر لیں. لبرا کی بات کر لیں. 12واں گھر جو ہے ان کا ہٹ ہو رہا ہے. اخراجات، نقصان، تنہائی اور روحانیت.
یعنی کچھ سیکٹرز ان کے اچھے ہیں، کچھ نہیں ہیں، اخراجات ان کے بڑھ رہے ہیں اور فائنینشیل لاسز کے چانسز ہیں، غیر منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے خرچے نقصان دیں گے، اخراجات بڑھ رہے ہیں، اور اخراجات میں خاص طور پہ ہیلتھ کے حوالوں سے کوئی ہاسپٹل بل وغیرہ ایڈ ہو سکتا ہے، اس سے احتیاط کیجیے گا۔ تنہائی اور روحانیت جو ہے بہتر ہوگی، اور روحانیت میں بہت بہتر ہوگی، بہتری آ سکتی ہے۔ اس وقت شارٹ ٹرم منصوبے جو ہیں وہ نہ کریں، لانگ ٹرم منصوبوں کے اوپر سوچیں تو حالات اچھے ہو سکتے ہیں۔ جذباتیت نقصان دے گی، اور اس وقت جو ہے نا شاید قربانی کے پیٹرنز بن رہے ہیں، تو وہ ذرا آپ کو بہتر ہو جائیں گے۔ اسکارپیو کی بات کر لیں تو 11واں گھر متاثر ہو رہا ہے، آمدن، آرزوئیں، سبلنگز اور سوشل سیکٹر، یہ 4-5 چیزیں ہیں جس میں اس کا ہٹ آ سکتا ہے۔ عزت میں کمی ہو سکتی ہے، فائدے میں تاخیر ہو سکتی ہے، موڈ سوئنگز ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ خوش موڈ شاید نہ ہو، تھوڑا جذباتیت ہو یا سیریس موڈ ہو یا ناخوشی کا اظہار ہو تھوڑا، تو یہ اسی صورت میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور پہ اس وقت ریلیشن شپ کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، یعنی آپ کوئی لانگ ٹرم ریلیشن کی بجائے شارٹ ٹرم ریلیشن کسی کی طرف جائیں یا نیگیٹو ریلیشن بنائیں تو ایسے بندے آپ کی زندگی میں آ سکتے ہیں جو آپ کو فائنینشیل لاس بھی دیں گے اور آپ کی امیج کو خراب کریں گے، آپ کی بدنامی اور رسوائی کا باعث بنیں گے۔ سیجیٹیریس کی بات کر لیں تو اس وقت 10واں گھر جو ہے ان کا کارما، یعنی جو اگر انہوں نے لوگوں کے ساتھ اچھا کیا تو اچھا ہوگا، برا کیا تو برا ہوگا، اور ان کا جو پبلک امیج ہے یا ان کی جو سوشل امیج ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں کوئی بدنامی ہو سکتی ہے، کوئی فائنینشیل امبیزلمنٹ کوئی کی ہو، کوئی کرپشن کی ہو، وہ کھل کے سامنے آ سکتی ہے، کوئی نیگیٹو ریلیشنز ہوں، کوئی خفیہ تعلقات ہوں، وہ کھل کے سامنے آ سکتے ہیں، بدنامی ہو سکتی ہے۔ اس وقت لو پروفائل میں رہیں، اللہ کے قریب رہیں، کوئی بہت زیادہ نمائش پیسے کی، کوئی بہت بڑی کوئی ایسی چیز کرنے کی کوشش نہ کریں تو کامیاب رہیں گے، اگر اس میں جائیں گے پھر نقصان ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو ڈسپلنڈ رکھیں اور بچت کریں۔ ہاں، اس میں ایک اور چیز ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی فادرلی فگر، چاہے وہ آپ کے بزنس میں ہو، چاہے وہ آپ کے امپلائیز میں ہو، آپ کے بڑوں میں ہو، کوئی ایسی فادرلی فگر آپ کو گائیڈ بھی کر سکتی ہے اور ان کے ساتھ کوئی ایشوز بھی ہو سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں اٹ آل ڈیپینڈز آن یور کمیونیکیشنل اسکلس۔ محبت سے بات کریں گے بہت فائدے ہو جائیں گے، اور اگر غصے سے یا کسی طریقے سے بات کریں گے تو بڑا نقصان بھی کر بیٹھیں گے۔ کیپریکون کی بات کر لیں، 9واں گھر متاثر ہو رہا ہے، لیکن ان کا ریلیجس سیکٹر بہت مضبوط ہو رہا ہے۔ سفر ان کے جو ہے نا رکاوٹ آ سکتی ہے، اعلیٰ تعلیم میں رکاوٹ آ سکتی ہے، اخلاقیات کی وجہ سے بدنامی بھی ہو سکتی ہے، یعنی کوئی ایسے ریلیشنز جو کوئی ایسی چیز جو اخلاقیات سے آ رہی ہو وہ ذرا جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے آ جائے گی اور بدنامی ہو سکتی ہے۔ تھوڑا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ کوئی بھی کاغذ بنا پڑھے بنا سوچے سمجھے سائن مت کریں، اس میں آپ کو جو ہے وہ اچھی خاصی جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے، دھوکہ ہو سکتا ہے، بڑی احتیاط کیجیے گا۔ اور اس وقت اپنے اساتذہ یا آپ کے ان لاز میں اختلافات ہو سکتے ہیں، تو تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے آپ کو تھوڑا سیٹل رکھیں گے تو بہتر ہے۔ ایکویریس کی بات کر لیں تو 8واں گھر ان کا ہٹ ہو رہا ہے، اور تبدیلی، خفیہ امور، مشترکہ مالیات، یعنی خفیہ امور، کوئی خفیہ ریلیشنز، کوئی خفیہ امبیزلمنٹ، کوئی کرپشن، کوئی ایسی وہ کھول کے سامنے آ سکتی ہے، تبدیلی آ رہی ہے، آپ کی طبیعت میں بھی آ رہی ہے، دباؤ بھی آ رہا ہے، اور ایسے کام خاص طور پہ کلیکٹیو فائنینشیلس، یعنی پارٹنرشپ کے بزنس ہو سکتے ہیں، یا ایک فیملی اگر ایک ہی کام زیادہ لوگ مل کے کرتے ہیں تو اس میں اتار چڑھاؤ آ سکتے ہیں، اس لیے کوئی بڑا جو ہے وہ انویسٹمنٹ کا پلان بالکل نہ کریں، خاص طور پہ اگر کوئی وراثت کی تقسیم ہے تو وہ بھی اس وقت میں نہ کریں۔ اس وقت جذباتیت بہت ہے، اور جذباتیت سے کوئی نہ کوئی روحانی بیداری تو چلیں ہو جائے گی، لیکن آپ کے اندر دباؤ بہت ہوگا، آپ کی شخصیت میں ٹوٹ پھوٹ کے بہت سارے چانسز ہیں، رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ دباؤ ہو سکتا ہے، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وراثتی معاملات کو ڈسکس نہ کریں۔ پائسس کی بات کر لیں تو پائسس میں 7واں گھر جو ہے وہ ہٹ ہو رہا ہے۔ 7ویں گھر میں خاص طور پہ ان کی پارٹنرشپ، بزنس پارٹنرشپس ہوں، لائف پارٹنرشپس ہوں، ان میں دباؤ آ سکتا ہے، بزنس ڈیلز رک سکتی ہیں، اور اگر کوئی ایسے کوئی معاملات عدالتوں میں ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ فیملی بریک اپ سے ہے، طلاق کی وجہ سے، خلا کی وجہ سے، تو وہ قانونی نقصانات کی طرف جا سکتے ہیں، کانٹریکٹس میں تاخیر ہو سکتی ہے، اختلافات ہو سکتے ہیں، طاقت کا عدم توازن ہو سکتا ہے، اور اگر آپ نے اس وقت نگیٹیوٹی کی طرف گئے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کا وقت نہ ملے۔
یہ 12 کے 12 بروج کا میں نے بتا دیا. ایک بونس ٹپ 12 کے 12 بروج کے لیے میں دینا چاہتا ہوں. خاص طور کے اوپر میں نے کہا کہ 15 دن پہلے 15 دن بعد امپیکٹ ہے، لیکن خاص طور پہ 3 دن پہلے اور 3 دن بعد تو بہت زیادہ احتیاط کریں. کوئی بڑا معاہدہ سائن نہ کریں، کوئی نئی چیز نہ کریں، اور خاص طور پہ ان 3 دن پہلے 3 دن بعد یعنی درمیان میں ایک گرہن کا دن پورا ایک ہفتہ بنتا ہے. تو اس میں جتنی روحانی پاکیزگی، جتنا اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر سکتے ہیں کریں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اور اس وقت جو سب سے زیادہ بڑی ریمیڈی ہے وہ ہے نماز آیات یا نماز کسوف. نماز کسوف اور نماز آیات ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں. سورج گرہن کی اور چاند گرہن کی ہوتی ہیں. رسالت مآب سرور انبیاء نے جس نماز کی تلقین کی ہے وہ ضرور کریں، اور خاص طور پہ درود پاک جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. اور خاص طور پہ اگر ہو سکے تو گرہن سے جو ہے ایک دن پہلے، گرہن کے ایک دن بعد اور گرہن والے دن بھی یعنی ان غسل ضرور کریں. پاکیزگی میں رہیں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے. ان کا جو ہے وہ صدقہ بنتا ہے گولڈن یا یلو کلر کے کپڑے کا، یا پھر یلو کلر کی کوئی میٹھی چیز کا. یہ صدقہ ضرور دے دیں. اور وہ جو میں نے میڈیٹیشن کی ویڈیو آپ کے ساتھ بھی کی تھی کہ اپنے دل کی دھڑکن کے اوپر تصور کر کے، یعنی ایک سفید کاغذ کے اوپر 66 مرتبہ اللہ کا نام لکھیں اور اس کو تصور کریں. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے وہ ویڈیو دیکھ لیں، اگر اس کے اوپر آپ کو امپیکٹ لنک ملتا ہے تو ٹھیک ہے. اسی طرح نہیں تو علیحدہ بیٹھ جائیں. خاص طور پہ یہ 15 دن پہلے 15 دن بعد روز پہلے 5 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، لیکن لازمی کر لیں کہ اپنی آنکھیں بند کر لیں، دھیان کریں دل کی طرف، دل کی دھڑکن کو محسوس کریں کہ وہ اللہ 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 کہہ کے خون پمپ کریے. تو جب آپ یہ تصور کریں گے تو آپ کے اندر ایک انرجی آ جائے گی. تو کچھ منٹ کے لیے یہ کریں اور آپ محسوس کریں کہ اللہ کا نور آپ کی زندگی کے گرے ایریاز کو، مشکلوں کو، آپ کی باڈی میں سارا کچھ جو نیگیٹو امپیکٹ ہیں گرہن کے ان کو صاف کریں. یہ کرتے رہیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. شاہ جی بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. آپ نے 12 کے 12 کو بتا دیا. پہلے ٹاپ بتاتے تھے اب لیکن یہ گرہن دیکھیں ناظرین، چاند گرہن میں بھی سب کو بتایا تھا، اب سورج گرہن میں بھی سب کو بتایا. جس کی پازیٹیو بتایا ان کو بھی بتا دیا، جنہوں نے احتیاط کرنی وہ بھی بتا دیا. آپ ضرور اس پر امپلیمنٹ کیجیے گا اور ہمیں نیچے کمنٹس میں گائیڈ بھی کیا کریں، بتایا بھی کریں کہ آپ کو ٹاپک کیسا لگا. اور اس حوالے سے پلیز اور سب کے لیے دعا بھی، مطلب کہ شاہ جی بہت سے ویور کہتے ہیں شاہ جی کے بعد جب جائیں ان سے کہ ہمارے لیے دعا کریں. اللہ سب کا بھلا کرے. اللہ کرم نوازی کرنے والا ہے. اللہ کے ساتھ جڑیں، اپنے اندر اپنے اللہ کا احساس فیل کریں. آپ کو ضرورت ہی نہیں کسی کی انشاءاللہ. اور رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے. پھر حالات مخالف ہے، پھر یہ گرہن ہے، پھر کچھ بھی ہے، کچھ نہیں ہوگا اگر آپ اللہ کے قریب ہیں انشاءاللہ. جو ناظرین اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.